تھینک یو چیئرمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس طرح کے تعارف کروایا ہمارے اس پروگرام کمیٹی کے چیئرمین جناب حمید جلال صاحب نے، میں تقریر کرنے نہیں آیا، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ حسن اتفاق ہے. آج 19 فروری ہے اور اسی 19 فروری 1451 عیسوی کو ایک وہ شخص پیدا ہوا، ایک وہ شخص تاج پہ سلطان کے عہدے پہ آیا. یہ ترکی سے تعلق رکھتا ہے اور سلطان محمد الفاتح اس کا نام ہے. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت پوری ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آئے گا. حضور نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور کیا خوب وہ امیر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا، اور کیا ہی خوب وہ لشکر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے خود فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ خواہش سے نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ حکم خدا ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر یہ فرما گئے، اور اس کو پورا ہونے میں کتنا وقت لگا؟ آج 2011 ہے اور 1451 میں وہ تخت پہ بیٹھتا ہے والد کے بعد. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی تھی وہ 2 برس کے بعد وہ اس کے ہاتھ پہ پوری ہوتی ہے. اور وہ جگہ کہ جس کے فتح کرنے کے لیے خود صحابہ کرام نے سفر کیا، اور صحابہ کرام میں حضرت ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں اس لشکر میں شریک ہوئے، اور جب زخمی ہوئے، ان کا انتقال ہوا، تو حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے میزبان بھی تھے مدینہ میں، انہوں نے کہا، جب یزید لشکر کا امیر تھا، جب اس نے پوچھا کہ کوئی حکم، کوئی وصیت، تو کہا کہ میری لاش کو گھوڑے پہ رکھ کے وہاں تک لے جانا جہاں تک کہ شہر کی فصیل آ جائے، اور وہیں مجھے دفن کر دینا، تاکہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گواہی دے سکوں کہ اللہ کے پیغمبر جس لشکر کو آپ نے اچھا فرمایا، جس امیر کو اچھا فرمایا، میں بھی ان کے اندر شریک تھا، مجھے بھی ان اچھے لوگوں میں شریک ہونے کا موقع مل جائے. اور پھر جب اس سلطان نے اس شہر کو فتح فرمایا تو لوگوں نے مبارکباد دی. کیا خوش قسمت تھا یہ سلطان، کیا خوش قسمت تھا یہ شخص. سب نے کہا مبارک ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے مصداق بنے ہو، اللہ نے تمہیں اچھا کہا، اللہ کے پیغمبر نے تمہیں اچھا کہا، اللہ کے رسول نے اس لشکر کو اچھا لشکر کہا. فرمایا مجھے اچھا نہیں کہو، بلکہ اس کو اگر فتح کیا ہے تو ابو ایوب نے فتح کیا ہے، لہذا ابو ایوب انصاری صرف صحابی نہیں، وہ سلطان اور فاتح بھی ہے. چنانچہ آج تک حضرت ابو ایوب انصاری کو ترکی کے مسلمان سلطان ابی ایوب کہتے ہیں. اور سلطان ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ابو ایوب انصاری ہی اصل فاتح ہیں. تو آج وہ تاریخ ہے، تو اس تاریخ کی مناسبت سے ویسے تو کئی حسن اتفاق ہیں. مولانا سید سلیمان حسین ندوی لکھنؤ سے، سید حسن امام لکھنؤ سے، کیپٹن سلیم صاحب ملتان سے، اور سید سلمان ندوی ملیح آباد سے، دونوں آموں کے علاقے ہیں. تو جناب سعید الدین صاحب 2 کمیٹیوں کے چیئرمین، تو یہ حسن اتفاق کہیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بشارت دی اور جو فرما گئے وہ ایک نہ ایک دن پورا ہو کے رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے بعثت آپ کی ہو گئی اور آپ نے کو اللہ نے حکم دیا کہ فانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اشارہ کیا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، ایک مثال کے طور پر فرمایا تھا. آپ نے جو انگلی اٹھائی تھی، اس انگلی اٹھانے کی اللہ نے وہ لاج رکھی کہ 21 برس کے بعد ٹھیک اسی طرف سے مدینہ سے 10,000 انسانوں کا لشکر آیا جو مکہ فتح کر کے چلا گیا. اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ خود اس کے اندر موجود تھی. بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں جناب سید سلیمان حسین الندوی، جن کا تعلق خانوادہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے،
اور جن کی خدمات مسلمانان ہند کے لیے بالخصوص اور مسلمانان عالم کے لیے بالعموم قابل قدر ہیں، ناقابل فراموش ہیں، اور جب تک تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہے گا مولانا کی اور ان کے جد امجد کی خدمات